الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج حسنین کریمین کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں گا. سیدنا حسن اور سیدنا حسین صحابہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن کے سر سے لے کر سینے تک بالکل حضور کے مشابہ تھا، اور سیدنا حسین جو ہے وہ سینے سے لے کر نیچے تک حضور کے مشابہ تھے. اگر دونوں کو اکٹھا کھڑا کر دیا جائے تو حضور کی تصویر نظر آتی تھی. سیدنا حسن 3 ہجری کو پیدا ہوئے اور سیدنا حسین 4 ہجری کو پیدا ہوئے. دونوں بھائیوں میں صرف 1 سال کا فرق تھا. یہ بڑے شان والے بچے ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کی، کھجور چبا کے ان کے منہ میں لعاب ڈالا اور ان کے کان میں آذان کہی، اور پھر 7ویں دن حضور پاک نے ان کا عقیقہ فرمایا اور ان کے سر پہ استرا پھروایا. بالوں کا جتنا وزن تھا اتنی چاندی خیرات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ ان دونوں سے اتنا پیار تھا کہ کبھی جاتے اور بی بی فاطمہ کو فرماتے کہ اینا بنیہ، میرے بیٹے کہاں ہیں، ادعی لی بنیہ، ان کو بلاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھاتے، وَكَانَ يَزُمُّهُمَا وَيَشِمُّهُمَا، سینے سے لگا کے بھینچتے بھی اور سونگھتے بھی، کہتے کہ میری خوشبو ہے، میرے پھول ہیں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. ایک دن
سیدنا علی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے آ رہے تھے، تو حضرت حسن جو تھے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے اس کو پکڑا اور کندھے پہ بٹھا لیا اور فرمایا واللہ شبیہن بالنبی لا بعلی، مجھے اللہ کی قسم ہے تم حضور کی شکل ہو، علی کی شکل نہیں ہو۔ وعلی یضحک، حضرت علی ہنس رہے تھے۔ بات بھی حقیقت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جمعہ میں خطبہ پڑھا رہے تھے، دیکھا کہ یہ دونوں بچے آ رہے ہیں، ان پہ سرخ رنگ کی قمیصیں ہیں، لیکن قمیصیں لمبی ہیں، اس لیے پاؤں ان میں پھنس جاتا ہے تو گر جاتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہ ہوا، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا جمعہ کا، نیچے اتر کے گئے اور دونوں بچوں کو لا کے ایک کو دائیں ایک کو بائیں بٹھایا اور فرمایا صدق اللہ، اللہ کا فرمان سچا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش۔ دیکھو میں برداشت نہیں کر سکا بچوں کا گرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بی بی ام الفضل کے گھر میں بیٹھے تھے کہ بی بی ام الفضل نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا خطرناک خواب ہے، اور پھر میں بیان تو کروں یا رسول اللہ بڑا شدید ہے، بڑا خطرناک ہے، مجھے تو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اور میں بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے ان قطعۃ من جسدک قطعت، آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا گوشت کا کاٹا گیا اور میری گود میں ڈالا گیا۔ حضور پاک مسکرا دیے، فرمایا بیوی یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ کہا حضور کیسے؟ فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی بی بی فاطمہ کو بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تیری گود میں آئے گا۔ تو پھر بی بی ام الفضل جو تھی ان کو بڑا خوشی ہوئی کہ میرا خواب تو بڑا اچھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایک دن نیند میں تھے، بی بی ام حرام کے گھر میں سو رہے تھے، نیند سے اٹھے تو آپ کی آنکھیں مبارک سرخ تھیں۔ بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے وہ جگہ دکھائی ہے جہاں میرے بیٹے کو ذبح کیا جائے گا، اور یہ سرخ مٹی بھی اللہ نے دکھائی ہے کہ اسی مٹی پہ ذبح ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اتنا احترام کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب وظائف آئے تو آپ نے بدری صحابہ کو 5,000 درہم بھی آدمی دیا، حضرت حسن حسین کو بھی 5,000 بھی آدمی دیا۔ تو بعد نے کہا حضرت وہ تو جنگ میں شریک بھی نہیں تھے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم ان جیسا باپ لے آ سکتے ہو، ان جیسی ماں لا سکتے ہو، ان جیسا نانا لا سکتے ہو؟ تو اب جا کے صحابہ خاموش ہوئے، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ سفر پہ روانہ ہوئے حضرت حسین
خادم بھی ساتھ تھے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ بارش شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کوئی خیمہ نظر آئے کسی بدو کا تو پناہ لے وہاں۔ تو ایک بدو کا خیمہ نظر آیا تو حضرت حسین وہی تشریف لے گئے۔ انہوں نے کہا حباً و تقریباً، انہوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ حسن حسین ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے مہمان ہیں، اہلاً و سہلاً، میرا خاوند پانی لینے کے لیے گیا، ابھی آ جاتا ہے۔ اس کا خاوند آیا، اس نے دیکھا اتنی خوبصورت شکل والا آدمی جس کی شکل حضور سے ملتی ہو، اس نے بڑا احترام کیا اور ایک دمبا جو ہے ذبح کر کے اس کو باقاعدہ پکایا، بھونا اور حضور کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کی شان، بارش پھر بھی نہیں رکی، دوسرے دن بھی بارش ہوتی رہی، دوسرے دن بھی اس نے بکرا ذبح کیا، تیسرے دن بھی بارش ہوتی رہی، اس نے تیسرے دن بھی دمبا ذبح کیا، پھر بارش رک گئی۔ آپ نے خادم سے کہا بھی کتنے پیسے تمہارے پاس ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت 20,000 دے، فرمایا 10,000 اس کو دے دو۔ 10,000 درہم دے دیے، حکم تھا حضرت کا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کبھی مدینے آؤ تو حسن حسین کا نام پوچھ لینا، ہم سفر میں ہیں، تمہاری خدمت نہیں کر سکے، وہاں تمہاری خدمت کریں گے۔ جب چل پڑے تو خادم نے کہا کہ حضرت ایک ہی جگہ آپ نے 10,000 لٹا دیے، باقی تو 10,000 ہیں، آگے جانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ آگے کوئی مستحق ملے گا اس کو آپ دے دیں گے، پھر سفر کیسے طے ہوگا؟ انہوں نے کہا جیسے اللہ نے مجھے دیے ہیں وہی پھر بھی مجھے دے گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ آیت نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، میں نے آپ کے اہل بیت کو پاک کر دیا ہے، ہر لغز سے وہ پاک ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں حضور بیٹھے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، آپ کے پاس ایک کالے رنگ کی چادر تھی، آپ نے وہ چادر اڑائی، حسن حسین کو بھی چادر کے نیچے لیا، بی بی فاطمہ کو بلایا کہ تم بھی آ جاؤ، حضرت علی کو بلایا تم بھی نیچے آ جاؤ، وہ بھی آ گئے، آپ بھی خود نیچے ہو گئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث کو لے کر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت تو ہیں یہ 5، باقی تو کوئی اہل بیت ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے ایک شعر بنایا ہوا ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حل الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ، کہ ہمیں ان 5 کی پناہ ہے، یہ 5 تن پاک جو ہے نا یہ ہمارے لیے کافی ہیں، ان کی وجہ سے جہنم کی آگ بھی ہمارے قریب نہیں گزرے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب حضور نے کہہ دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو پھر کوئی اور اہل بیت میں شامل کیسے ہو سکتا ہے؟
اصل بات گزارش یہ ہے کہ ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. آیت قرآن کی تو ازواج کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کے بارے میں تو نازل ہی نہیں ہوئی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ أَقِمْنَ الصَّلَاةَ آتِينَ الزَّكَاةَ. سب صيغے تو عورتوں کے لیے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی کی مہربانی ہے کہ اللہ نے چاہا کہ یہ بھی شامل ہو جائیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر یہ پہلے سے اہل بیت میں تھے تو پھر اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ مانگا تو تب جاتا ہے جو نہ ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بی بی ام سلمہ بھی وہاں موجود تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں. فرمایا تیرا خیر، تم کیوں آ جاؤ، تمہارے لیے تو قرآن آ چکا ہے، تمہارے لیے تو نصر قطعی آ چکی ہے. میں تو ان کو لے رہا ہوں جن کے لیے قرآن نہیں اترا ہے. اور اہل بیت سے مراد گھر والے ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. جب ان کو خوشخبری دی گئی تو بی بی نے کہا کہ اَأَلِدُ أَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، مجھے بچہ پیدا ہوگا، میں بوڑھی ہو گئی، سنڈ ہو گئی، آج تک نہیں پیدا ہوا. قالوا وتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت. تو اہل بیت عورت کو کہا جاتا ہے. اسی لیے آپ کہتے ہیں جی میری اہلیہ نے، کیونکہ اہل بیت ہوتی عورت ہے. تو قرآن بھی اہل بیت سے مراد عورت کو ہی سمجھتا ہے. باقی ہمارا ایمان ہے کہ ہم تو اہل بیت حضور کے ازواج کو بھی مانتے ہیں، اولاد کو بھی مانتے ہیں. ایک دفعہ ایک شیعہ مجتہد، پرانی بات ہے، وہ آیا اور اس نے یہی سوال رکھا عرب میں مدرسین جو تھے نا مسجد حرام میں پڑھانے والے، کہ بھئی اگر اس سے مراد عورتیں ہیں تو یہ طہرکم تو مذکر کا صیغہ ہے، علیکم مذکر کا صیغہ ہے، تو پھر صرف عورتیں کیسے ہو گئیں اہل بیت؟ وہ بیچارے کوشش کرتے رہے لیکن وہ مطمئن نہیں ہو. مطمئن کیا ہونا ہے جیسے دشمنی کرنی ہو. حضرت شیخ طہ عبد الواسع البرکاتی ہمارے حرم کے مدیر تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ اس کو لے کے میرے پاس آ گئے. وہ کہہ رہے کہ ادھر چلو، یہ مسئلے ہیں پاکستان کے، اس کا حل بھی پاکستانی مولوی کرے گا، ہمارے ملک کے تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ میرے پاس لے آئے، کہنے لگے جی اس کا یہ سوال ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہنے لگا دیکھیں علیکم مذکر کا صیغہ ہے، علیکن تو نہیں نا، علیکم. اور اسی طرح یطہرکم، یطہرکن تو نہیں ہے نا، وہ بھی مذکر کا صیغہ ہے. تو پھر حضور کی ازواج کیسے اہل بیت بن گئیں؟ میں نے کہا اگر اس صیغے کی وجہ سے حضور کی بیویاں اہل بیت میں نہیں آ سکتی تو بی بی فاطمہ کو تم نکال دو، اہل بیت کو ہم نکال دیتے ہیں. بی بی فاطمہ بھی تو عورت ہے نا، پھر وہ عورت بھی تو نہیں آ سکتی نا. اب وہ بیچارے چپ لگ گئی. وہ کہنے لگا اگر بی بی فاطمہ کو ہی ہم نے نکال دیا تو باقی بچے گا کیا؟ کہنے لگا جی کہ تو پھر اس کا یہ مذکر کیا بنا گا؟ یہ مذکر نہیں ہے، یہ جمع مکسر ہے، یشتمل الذکر والانثی، یہ مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہوتی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، اولاد بھی اہل بیت ہیں، جو حضور کے گھر میں رہنے والے ہیں وہ اہل بیت ہیں. پھر وہ چپ کر کے چلا گیا. بہرحال اتنی شرافت اس میں تھی کہ اگلے سال جب آیا تو میرے لیے کچھ اپنی شیعہ کی کتابیں لے آیا. اس کی بڑی اہم کتابیں تھیں، الکافی تھی، کشف الغمہ تھا، رجال کشی تھی، وہ سب میرے لیے بطور ہدیہ لے آیا. میں کہا ابھی تیری مہربانی، کیونکہ یہ کتابیں تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، ہم پڑھیں گے مطالعہ کریں گے تو سوچیں گے نا جی. میں نے کہا جی میں تو آپ کو ہدیہ پیش کیا ہے، اعتراض کے لیے تو پیش نہیں کیا. میں کہا کہ آپ بڑی مہربانی ہے. تو حضرت حسن اور حسین کو اللہ نے
اتنی شان دیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور بی بی فاطمہ جو ہے وہ عورتوں کی سردار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا اعزاز دیا، اتنا آپ کا عظمت بیان کی. اور ایک دن بیٹھے بیٹھے حضور اٹھے نیند سے اور فرمایا ان ابنی ھذا لسید، یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ سردار بنے گا. لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین مسلمتین عظیمتین، میرے اس بیٹے کی وجہ سے دو بڑی جماعتوں میں اور مسلمانوں میں، جماعتیں مسلمانوں کی ہوں گی، ان میں صلح کا ذریعہ یہ حضرت حسن بنیں گے. اور وہی ہوا کہ جب بڑے بڑے مسائل بن گئے، جنگ صفین ہو گئی، جنگ جمل ہو گئی، وہ بلوائیوں نے فتنے کرا دیے. تو اب حضرت حسن نے اس وقت چونکہ خلافت حضرت حسن کے پاس تھی، تو حضرت حسن نے اپنے بھائی کو بلایا کہ بیٹا یہ فتنے ختم نہیں ہوں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم حضرت معاویہ سے صلح کر لیں، اگر اس سے صلح ہو جائے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. حضرت حسین نے کہا کہ تم میرے بڑے بھائی ہو، جیسے تمہاری رائے ہو میں بھی راضی ہوں. حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ، کیونکہ حضرت معاویہ بھی تو بڑے شان والے صحابی تھے نا، کاتب الوحی تھے. اور اس کے بعد حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اور ایک دفعہ دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب والحساب، اور ایک دفعہ دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب ونکہہ عن العذاب. بڑی دعائیں کی حضور نے حضرت معاویہ کے لیے. وہ آئے تو حضرت حسن حسین نے صلح کر کے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی. تو اب حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ بھی خلفائے راشدین میں آ گئے، ورنہ پہلے تو خلفائے راشدین میں نہیں تھے نا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم کے مطابق وہ معاملہ سنبھال لیا، اور اتنی فتوحات کی آپ نے کہ وہ جنگ بحریہ کا جو بیڑا تھا نا، جو یزید ابن سفیان، حضرت سفیان کے بیٹے یزید نے بنایا تھا، تو اس کی قیادت کرنے والا، کمان کرنے والا امیر معاویہ تھا. امیر معاویہ نے کیسریہ کے علاقے میں 80,000 کافروں کو قتل کیا. اتنا بڑا جری آدمی تھا اور بڑا خوبصورت آدمی تھا اور بڑا لہیم تھا، شہین تھا، لیکن اتنے سادے تھے کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، قمیض پھٹے ہوئے ہوتے تھے. حالانکہ وہ امیر معاویہ جو اب تو وہ امیر تھا، اب تو خلیفہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سادگی کا یہ عالم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی وہ خواب جو تھا، فرمان جو تھا وہ پورا کر دیا کہ حضرت حسن کی وجہ سے دونوں میں صلح ہو گئی. تو حضرت حسن اور حضرت حسین جب بھی کبھی جاتے شام حضرت معاویہ کو ملنے کے لیے، وہ دونوں کو 2-2 لاکھ درہم ہدیہ دیتا تھا. اتنا اکرام و احترام کرتا تھا. کہتا تم میرے حضور کے چمن کے پھول ہو، میں تمہارا احترام نہیں کروں گا تو پھر کون احترام کرے گا، صلی اللہ علیہ وسلم.